آپ کے سامنے بینر لگا ہوا ہے، اس میں جو لکھا ہے حضرت مولانا مفتی محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریری شکل میں بھی وہ آپ کے سامنے پیش کرنا دیا ہے۔ دور حاضر کے تقاضے اور علماء کی ذمہ داری۔ دور حاضر کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا اصلاح معاشرہ، جس کی طرف ہر جلسے میں ہمارے دینی اداروں کے جتنے جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں چاہے عنوان اصلاح معاشرہ کا نہ رکھا جائے لیکن گفتگو اصلاح معاشرہ پر ہی ہوتی ہے۔ معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں، کیا بگاڑ آتے جا رہے ہیں، نئی نسل کدھر جا رہی ہے، اس کی طرف عموماً توجہ دلائی جاتی رہی۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہ نے بھی اس سلسلے میں کچھ ارشاد کرنا۔ دور حاضر کے تقاضوں میں اہم تقاضا تعلیمی بیداری، اپنے لوگوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنا، اس لیے کہ یہ بات مشہور ہے کہ جہالت اندھیرا ہے اور تعلیم روشنی ہے۔ جب آدمی ناواقف ہوتا ہے اسے صحیح اور غلط کا علم نہیں ہوتا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے صحیح غلط کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی خدمت میں اگر ہدایت ہے وہ صحیح کام کرنے لگتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہدایت نہیں ہے تو تعلیم کے باوجود بھی غلط راستوں پر پڑ جاتا ہے۔ لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ انقلاب دنیا میں جو آیا ہے یا آئے گا وہ تعلیم کے ذریعے سے ہی آیا ہے، تعلیم کے ذریعے سے ہی آیا۔ آپ چونکہ اہل علم ہیں اس لیے آپ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ امت کے اندر، عوام کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر تعلیم آئے، تعلیم کی طرف توجہ ہو، کسی کو بھی ان پڑھ نہ رہنے دیا جائے۔ عصری تعلیم، دینی تعلیم، اس عنوان پر بھی بہت گفتگو ہوگی، اور عموماً جب کسی جلسے کی رپورٹ اخبار میں آتی ہے یا کسی چینل پر آتی ہے تو ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ علماء نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلائی۔ یہ عموماً آپ کو تمام جلسوں کی رپورٹ میں اخبار میں ملے گا۔ تو تعلیم دینی ہو، اس کی اہمیت سے، اس کی ضرورت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اور عصری تعلیم زمانے کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی کم اہم چیز نہیں ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورتوں کا احساس بھی ہو، ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے جو ادارے ہیں، جتنے بھی ان کی پہنچ ہے اور جتنے بھی ان کے وسائل ہیں، سارے مدرسوں کے وسائل برابر نہیں ہیں، نہ سارے مدرسے ہر اعتبار سے برابر ہیں۔
کہیں چھوٹی عمارتیں ہیں، کہیں اچھی بڑی عمارتیں ہیں. چند مدرسوں کی بڑی خوبصورت عمارت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں بہت بڑی رقم ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارے ادارے گاؤں دیہات میں چل رہے ہیں ان کی کیفیت اگر ہم دیکھیں گے، کوئی کمرہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی گڑیوں والا ہے، کوئی لینٹر والا ہے، یہ کیفیت ملتی. تو سارے مدرسے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. البتہ جن اداروں کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اور عوام کی ان کی طرف خوب توجہ ہے، وہ اپنے اپنے طور پر دینی تعلیم تو ان کا موضوع ہے ہی، ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دیتے چلے آ رہے ہیں. اور جیسے بھی حالات ہوئے، کہیں 5ویں پرائمری ہے، کہیں 8ویں تک ہے، کہیں 10ویں تک ہے. ابھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب فرما ہی رہے تھے کہ ہمارے یہاں 10ویں تک کا انتظام ہے. تو یہ بیداری آ رہی ہے. الحمدللہ مدرسے والے بھی اس کام کو کر رہے ہیں. اگر 4 استاد ہوتے ہیں قرآن شریف کی تعلیم دینے کے لیے، تو ایک استاد پرائمری کی تعلیم دینے کے لیے بھی رکھتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مدرسے ایسے ہیں، مکاتب ایسے ہیں کہ ان میں جو قرآن کی تعلیم دینے والے اساتذہ ہیں ان کی تنخواہ ہی پوری نہیں ہو پاتی. کتنے مدرسے ایسے ہیں جہاں 2 مہینے کی 3 مہینے کی تنخواہیں روکتی ہیں، اور آخر سال میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عوام کچھ خدمت کرتے ہیں، یہ جلسہ ہوتا ہے تو کچھ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو 3 4 مدرسوں مہینوں کی تنخواہ اکٹھی دی جاتی ہے. تو یہ تو مدرسے والے اپنے طور پر جتنی ان کی گنجائش ہے کام کر ہی رہے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ ہمارے دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام ہو. یہ جمعیت علماء ہند کا بہت پرانا نعرہ ہے اور بہت پرانا ان کا پیغام ہے. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 20 سال پہلے، صحیح تاریخ اور سن تو مجھے یاد نہیں ہے، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ نے دہلی میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کو اور جو کلپتی ہیں ان کو بلایا تھا. میں بھی اتفاق سے اس میں موجود تھا. تو وہاں یہ ساری باتیں آئی تھی کہ اصل یہ ہے کہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں، الحمدللہ یہاں کا ماحول جو ہے وہ دینی ماحول، الحمدللہ. یہ تو برائیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ان اداروں کا ماحول دینی ماحول ہے. ان اداروں میں عصری تعلیم کا انتظام ہو جائے تاکہ ہمارے جو بچے عصری تعلیم میں آگے جانا چاہتے ہیں ان کی بنیاد ایسی ہو جائے کہ ان کے دل و دماغ میں دین کی ضرورتیں مضبوط ہو جائیں، دین کی جو اہم چیزیں ہیں ان کی دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، تاکہ وہ چیزیں جو ابھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہ ان کی تقریر میں معلوم ہوا، وہ چیزیں ہمارے سامنے نہ آئیں. تو دینی ماحول میں عصری تعلیم یہ بھی علماء کی ایک اہم ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ دینی ادارے ہی ہیں، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی عمران صاحب نے بات صاف کر دی ہے کہ ہم ان اداروں کی شکل کو بدل نہیں سکتے. ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے ہمیں جس نہج پر چلایا ہے، جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، ہم اس پر گامزن رہیں گے، قائم رہیں گے. ہم ان کی شکلیں نہیں بدلیں گے. ہمارے عوام نے جو کیا فیصلہ جس مقصد کے لیے کیا ہے، پہلے اس مقصد کو پورا کیا جائے گا. اس کے بعد پھر ان اداروں میں عصری تعلیم کا جتنا بھی ممکن ہو انتظام کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کی جا رہی ہے. الحمدللہ یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے. میں غریب دولت کے مدرسے کے بارے میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہاں ہو رہا ہے، جتنا بھی ممکن ہے ہو رہا ہے اور سبھی کر رہے ہیں. تو جمعیت علماء ہند کا ایک پیغام ہے اور ایک مشن ہے، وہ ہے کہ مکاتب کو قائم کرنا. میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، میں لمبی گفتگو کروں گا کیونکہ مقصد جو ہے وہ واضح لمبی گفتگو میں ہی ہوگا. 2 منٹ میں 4 منٹ میں بات پوری نہیں ہوگی. تو مکاتب قائم کرنا، جی سر وہاں سے گزر رہا ہوں.
تو مبنی صورت یہ مکاتب کے قیام کا منشا کیا ہے؟ مکاتب کے قیام کا منشا وہی ہے جو خطرے ابھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دعوت برکاتہ بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے وہ بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں، نرسریوں میں جا رہے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہمارے مدرسوں میں آ جائیں، تو ہم ان کو ان کے اسکولوں میں رکھتے ہوئے وہاں سے ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کی جائے، وہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش نہ کی جائے، لیکن ان کے گھر والوں کو، سرپرستوں کو متوجہ کیا جائے کہ ہر مسجد کے تحت میں مکتب ضرور ہونا چاہیے، جس میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے ان بچوں کو بلایا جائے۔ جامعۃ علماء کا باقاعدہ ایک نصاب ہے، سلیبس ہے، جو کام دینیات کے ادارے پہلے سے کر رہے ہیں، ساؤتھ میں بڑا اچھا نظام چل رہا ہے، اسی نظام کو جمعیت علماء ہند ہمارے اس علاقے میں لا رہی ہے اور اس پر بڑا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔ ضلع شاملی میں مستقل ایک شخص کو تنخواہ اسی کام پر رکھا گیا ہے کہ وہ روزانہ الگ الگ مسجدوں میں جاتے ہیں، متولیان سے ملتے ہیں، اماموں سے ملتے ہیں اور ان کو منظم مکتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ رجسٹر ہو، داخلے کا انتظام ہو، حاضری کا انتظام ہو، تعلیم کا باقاعدہ نظم ہو، کتنی تعلیم اس مہینے میں ہوئی ہے، جمعیت علماء نے جو نصاب دیا ہے اس کے مطابق تعلیم دی جائے، تو یہ منظم مکتب کہلاتا ہے۔ اس پر بڑی جد و جہد کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء کے پروگراموں میں ایک اہم پروگرام ہے، تو ایک تو ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہمارے علماء کو یہ کام کرنا ہے کہ جمعیت علماء ہند جہاں جہاں یہ کام کر رہی ہے، یہ کوئی بھی ادارہ کر رہا ہے، دینیات کا ادارہ کر رہا ہے، تو ہمیں اس میں تعاون کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں سب بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ صرف وہی بچے نہیں جو مدرسے میں آتے ہیں، بلکہ جو بہت سارے بچے مدرسے میں نہیں آتے ہیں، ان کو بھی ہمیں دینی تعلیم سے وابستہ کرنا ہے اور اصلی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے، کسی کی اصلی تعلیم سے کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے ان کو مکتبوں میں لانا ہے تاکہ ان کی دینی بنیاد مضبوط ہو جائے اور وہ کبھی بھی کسی فتنے کی زد میں نہ آ سکے۔ ایک تو مکاتب کا قیام ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے، اپنے مدرسوں میں اپنی وسعت کے مطابق اصلی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ 5ویں تک ہو سکے، پہلے مدرسے عموماً رجسٹر نہیں ہوتے تھے، بس ایسے ہی چلتے تھے، اب یہ ضرورت بن گئی ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کی کمیٹیاں بنائیں، ان کو رجسٹر کرائیں، رجسٹریشن ہو، تاکہ یہ جو فتنہ آ رہا ہے کہ قریبی حکومت کی طرف سے سروے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا مدرسہ کیسا ہے، کمیٹی ہے نہیں ہے، تاکہ ان فتنوں سے ہم آپ محفوظ رہ سکیں، یا کسی ایسے ادارے سے اپنے آپ کو جوڑ دیں جہاں رجسٹریشن ہو، اسی کے ساتھ میں اپنے ادارے کو جوڑ کر کے اپنے مدرسے کو چلایا جا سکتا ہے۔ چونکہ 5ویں کی تعلیم بغیر رجسٹریشن کے آپ کو مانیتا نہیں مل سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس رجسٹریشن ہو، آپ کے پاس پھر گنجائش ہو، تو آپ 5ویں کی تعلیم کا انتظام کریں۔ 5ویں کی تعلیم کا منظوری جو ہے یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں رہی، اس کے لیے بڑا سرمایہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے مدرسے والے بہت پریشان ہیں کہ استادوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے منظوری میں لگتے ہیں، اب اس کو کیسے کیا جائے؟ ہماری ایک ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے جوڑنا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ایک اس کا نظام دیا ہے اور وہ یہ ہے NIOS کے ذریعے سے آن لائن تعلیم۔ ہمارے مدرسوں میں ہی کتنے مدرسوں میں الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء نے سارے گزشتہ باقاعدہ مدرسے میں ایک کوآرڈینیٹر بھی رکھا ہے جس کو اپنے پاس سے تنخواہ دی ہے اور وہاں پینل کا بھی انتظام کیا ہے۔ شاملی میں یہ کام ہو رہا ہے، باغپت میں ہو رہا ہے، کئی جگہوں میں ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب ہماری مجلس میں تشریف فرما ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور بچے 10ویں پاس کر رہے ہیں، انشاءاللہ 12ویں بھی پاس کریں گے، تاکہ ان کی جو دینی تعلیم ہے اس میں کوئی رکھنا نہ آئے۔ مدرسوں کی جو تعلیم ہے اس میں جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسکول کی تعلیم میں مکتبوں کے ذریعے سے کوئی کمی نہ آئے، ایسے ہی NIOS کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دینی اداروں میں جو تعلیم چل رہی ہے اس میں بھی کسی قسم کی کمی نہ آئے اور بچے سوم پڑھتے ہوئے، چاروں پڑھتے ہوئے، پنجم ششم پڑھتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے وہ 10ویں کو پاس کر لیں
اور 1 سال میں کریں 2 سال میں کریں، بہت سہولتیں ہیں، اس میں بہت سہولتیں ہیں۔ میں اپنے مدرسے والوں سے درخواست کروں گا کہ اس نظام کو بھی اپنے یہاں لانے کی کوشش کریں۔ پہلے جمعیت علماء نے جو کوآرڈینیٹر تھے ان کی تنخواہ کا انتظام کیا تاکہ نظام چل جائے۔ اب اس کو مدرسے والوں کے اوپر ڈال دیا ہے کہ مدرسے والے اپنے کوآرڈینیٹر کی تنخواہ کا کوئی انتظام کریں۔ ایک راستہ دکھایا ہے جمعیت علماء نے اور راستہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ اب جہاں جہاں یہ کام چل رہا ہے وہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو آمادہ کریں۔ جمعیت علماء ایک بچے پر تقریباً 9,000 روپے خرچ کر رہی ہے، یعنی اس کی فیس، اس کا سلیبس، اس کا پورا خرچ ہے جمعیت علماء سے بہت معمولی خرچ لیا جاتا ہے تاکہ بچے دلچسپی کے ساتھ اسے مشغول ہو سکیں۔ تو مکاتب کا قیام ہے، NIOS کا قیام۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارے نوجوان عصری تعلیم یافتہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنی بیٹھکوں میں چھوٹے چھوٹے اسکول چلا رہے ہیں، ان کی بھی اپنی کمیٹیاں ہیں۔ 5ویں کے اسکول مطلب گھروں میں چل رہے ہیں، بیٹھکوں میں چل رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بہت اس کی شرائط ہے، مگر جیسے کہ کئی مہاراج ہمارے بچے نوجوان الحمدللہ جو عصری تعلیم یافتہ ہیں، کوئی 10ویں ہے، کوئی 12ویں ہے یا اس سے کوئی زیادہ ہے، وہ بھی اپنے اپنے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے اسکول چلا رہے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کم سے کم وہ ہمارے بچے جو وہاں پڑھ رہے ہیں وہ ان فکروں میں مبتلا نہیں ہوں گے جو